بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 45 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تقادیر کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ کے اقسام۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: اعلم انہ کما ينقسم الحملیۃ الی الشخصیۃ والمحصورۃ والمہملۃ کذالک الشرطیۃ تنقسم الی ھذہ الاقسام الا ان القضیۃ الطبعیۃ لا تتصورها هنا، ثم التقادیر فی الشرطیۃ بمنزلۃ الافراد فی الحملیۃ، الحکم علی تقدیر معین ووضع خاص سمیت الشرطیۃ شخصیۃ کقولنا ان جئتنی اليوم اکرمک، وان کان الحکم علی جمیع تقادیر المقدم سمیت کلیۃ، نحو کلما کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، وان کان الحکم علی بعض التقادیر کانت جزئیۃ کما فی قولنا قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، وان ترک ذکر التقادیر کلا وبعضا کانت مہملۃ، نحو ان کان زید انسانا کان حیوانا۔ ترجمہ: فصل: آپ جان لیں کہ جیسا کہ قضیہ حملیہ شخصیہ معصورہ اور مہملہ کی طرف منقسم ہوتا ہے، اسی طرح شرطیہ منقسم ہوتا ہے ان اقسام کی طرف، مگر بے شک قضیہ طبعیہ وہ یہاں متصور نہیں ہے۔ پھر تقادیر شرطیہ کے اندر یہ بمنزلہ حملیہ کے اندر افراد کے ہے، کیونکہ اگر حکم معین تقدیر پر اور وضع خاص پر ہو تو اس شرطیہ کو شخصیہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارا قول ان جئتنی الیوم اکرمک، اگر آج آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا۔ اور اگر حکم مقدم کی تمام تقادیر پر ہو تو اس کو کلیہ کہا جاتا ہے، جیسے کلما کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، کہ جب سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ اور اگر حکم بعض تقادیر پر ہو تو اس کو جزئیہ کہتے ہیں، جیسا کہ ہمارا قول قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، گاہے ایسا ہوتا ہے کہ جب شے حیوان ہو تو وہ انسان ہوتی ہے۔ اور اگر تقادیر کو ترک کر دیا جائے کلن اور بعضن تو اس کو مہملہ کہتے ہیں، جیسا کہ ان کان زید انسانا کان حیوانا، اگر زید انسان ہے تو وہ حیوان ہے۔ آج کے سبق کی عبارت اور ترجمہ سماعت کر لینے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت کو سمجھتے ہیں۔ تو مصنف نے کہا اعلم انہ کما ینقسم الحملیہ، یعنی کہ جس طرح آپ پیچھے قضیہ حملیہ کی باعتبار موضوع کے تقسیم پڑھ چکے ہیں کہ موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے 4 قسم ہیں، شخصیہ، طبعیہ، معصورہ اور مہملہ۔ اسی طرح یہاں قضیہ شرطیہ کے بھی اقسام ہیں اور یہ 3 قسم ہیں یہاں، شخصیہ، معصورہ اور مہملہ۔ وہ موضوع کے اعتبار سے تقسیم تھی حملیہ کے اندر، اور یہاں تقادیر کے اعتبار سے تقسیم ہوگی، مقدم کی تقادیر کے اعتبار سے۔ الا ان القضیۃ الطبعیۃ، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے اور ایک یہ وہمے کا ازالہ ہے۔ وہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقسیم جس طرح حملیہ کی باعتبار موضوع کے تقسیم ہے، اگر یہ تقسیم اسی طرح ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حملیہ کے 4 اقسام ہیں تو پھر شرطیہ کے بھی 4 اقسام ہوں گے، یعنی کہ شخصیہ، طبعیہ، معصورہ اور مہملہ۔ طبعیہ بھی قسم ہوگا، تو اس لیے الا ان القضیۃ طبعیہ سے یہاں سے مصنف نے اس وہم کا ازالہ کیا کہ طبعیہ کے علاوہ باقی جو 3 اقسام ہیں وہ یہاں اقسام بنیں گے شرطیہ کے،
باقی جو طبعیہ ہے، طبعیہ یہ شرطیہ کا قسم نہیں بنتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، حملیہ کے اندر تو طبعیہ قسم ہے لیکن شرطیہ کے اندر نہیں ہے۔ حملیہ کے اندر اس وجہ سے کیونکہ حملیہ کے اندر حکم افراد پر ہوتا ہے اور یہاں تقادیر پر ہوتا ہے، وہاں افراد کو دیکھا جاتا ہے، یہاں تقادیر کو دیکھا جاتا ہے۔ تو حملیہ کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ افراد سے قطع نظر کر کے موضوع کی نفس طبیعت کے اوپر حکم لگائیں، یہ وہاں متصور ہے، ممکن ہے، لیکن یہاں طبعیہ کے اندر، شرطیہ کے اندر طبعیہ کہ آپ تقادیر سے قطع نظر کر کے آپ حکم لگائیں تو یہ ممکن نہیں ہے، متصور نہیں ہے، کیونکہ قضیہ شرطیہ کے اندر تقادیر کا لحاظ ضروری ہوتا ہے، اور طبعیہ کے اندر طبعیہ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ نفس طبیعت پر حکم ہے۔ حملیہ ہو تو اس میں افراد سے قطع نظر، اور اگر شرطیہ ہو تو تقادیر سے قطع نظر، تو چونکہ شرطیہ کے اندر تقادیر سے قطع نظر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ شرطیہ کے اندر تقادیر کا لحاظ ضروری ہوتا ہے، اس لیے یہ طبعیہ شرطیہ کا قسم نہیں۔ تین قسم رہ گئے، محصورہ، محملہ اور شخصیہ۔ ثم تقادیر، یہاں سے مصنف اب وجہ حصر بیان کرتے ہیں اور ان اقسام کو بیان کرتے ہیں۔ تو مصنف نے کہا کہ جس طرح حملیہ کے اندر افراد ہوتے ہیں، اسی طرح شرطیہ کے اندر تقادیر ہوتی ہیں۔ تو جس طرح وہاں افراد کے اعتبار سے اقسام بنتے ہیں تو یہاں تقادیر کے اعتبار سے اقسام بنیں گے، اور تقادیر سے مراد ہے مقدم کی تقادیر۔ تو اب تین حال سے خالی نہیں ہوگا قضیہ شرطیہ، یا تو تالی والا حکم مقدم کی تقدیر معین پر ہوگا، یا مقدم کی تقدیر معین پر نہیں ہوگا۔ اگر تالی والا حکم مقدم کی تقدیر معین پر اور وضع خاص پر معین پر اور وضع خاص پر ہو تو ایسے شرطیہ کو کہتے ہیں شخصیہ، اور اگر تالی والا حکم مقدم کی تقدیر معین پر نہ ہو تو پھر دیکھیں گے کہ تقادیر کو بیان کیا گیا ہے یا تقادیر کو بیان نہیں کیا گیا۔ اگر تقادیر کو بیان نہیں کیا گیا تو یہ محملہ، اور اگر تقادیر کو بیان کیا گیا ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، بلکہ اس کو محصورہ کہیں گے اگر تقادیر کو بیان کیا گیا، اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام تقادیر کو بیان کیا گیا ہے یا بعض تقادیر کو۔ اگر تمام تقادیر کو بیان کیا گیا تو یہ محصورہ کلیہ، اور اگر بعض تقادیر کو بیان کیا گیا ہے تو یہ محصورہ جزیہ ہے۔ اب آئیے ہم ان تینوں کی تعریفات کو ضبط کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو شرطیہ شخصیہ کی تعریف، شرطیہ شخصیہ ایسا قضیہ شرطیہ ہے کہ جس میں تالی والا حکم مقدم کی تقدیر معین پر اور مقدم کی وضع خاص پر لگایا گیا ہو۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ ان جئتنی الیوم اکرم کا، آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اگر آج میرے پاس آپ آئیں گے تو میں آپ کا اکرام کروں گا۔ یہاں تالی والا جو حکم ہے یعنی اکرام، متکلم کا اکرام کرنا، تو یہ ہے مقدم کی تقدیر معین کے اوپر، اور وہ تقدیر کیا ہے کہ آج کے روز مخاطب کا آنا۔ تو مخاطب اگر آج کے روز آئے گا تو متکلم اس کا اکرام کرے گا۔ تو یہ تالی والا جو حکم ہے یعنی اکرام متکلم، یہ ہے مقدم کی تقدیر معین کے اوپر یہ حکم ہے، یعنی کہ مخاطب کا آج کے روز آنا۔ دوسرا قضیہ شرطیہ محصورہ۔ قضیہ شرطیہ محصورہ اس قضیہ شرطیہ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کیا گیا ہو۔ پھر دیکھیں گے کہ اگر تمام تقادیر کو بیان کیا گیا ہے تو یہ محصورہ کلیہ، اور اگر بعض تقادیر کو بیان کیا گیا ہے تو یہ محصورہ جزیہ۔ محصورہ کلیہ کی مثال جیسے کلما کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، تو یہاں اس قضیے کے اندر تالی والا جو حکم ہے یعنی وجود نہار، یہ سچا ہے ہر اس تقدیر پر جس تقدیر پر مقدم سچا ہے۔ تو یہ مقدم کی ہر تقدیر کے اوپر اس کا حکم ہے، تالی والا حکم یہ سچا آتا ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے محصورہ کلیہ۔ اور محصورہ جزیہ کی مثال ہے قد یکون اذا کان شیء حیوانا کان انسانا،
یعنی گاہے ایسا ہوتا ہے کہ جب شے حیوان ہو تو وہ انسان ہو، یہ گاہے کبھی ایسا ہوتا ہے۔ یعنی یہاں کیا ہے، تالی والا حکم ہے کون الانسان، انسان ہونا، شے کا انسان ہونا یہ ہے تالی والا حکم، اور ہے شے کا حیوان ہونا یہ ہے مقدم والا حکم۔ اب تالی والا جو حکم ہے یعنی شے کا انسان ہونا، یہ مقدم کی بعض تقادیر پر سچا آتا ہے۔ بعض تقادیر کون سی؟ یعنی جب حیوانیت انسان کے مادے کے اندر متحقق ہو تو اس صورت کے اندر یہ تالی والا حکم سچا ہوگا۔ تالی والا حکم مقدم کی ہر تقدیر پر سچا نہیں آئے گا کہ حیوان جس مادے میں بھی متحقق ہو تو انسان کا ثبوت ہوگا، اس کے لیے ایسا نہیں ہے، کیونکہ حیوان تو فرض کے مادے کے اندر بھی متحقق ہے لیکن وہ انسان نہیں ہے۔ اسی طرح غنم کے مادے کے اندر بھی حیوان متحقق ہے لیکن وہ انسان نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے یہ سچا آتا ہے مقدم کی بعض تقادیر پر، اور وہ بعض تقادیر کیا ہے کہ جب حیوانیت یہ انسان کے مادے کے اندر متحقق ہو تو اس صورت کے اندر تالی والا حکم بھی سچا ہوگا۔ اور تیسرا قضیہ ہے قضیہ شرطیہ محملہ۔ قضیہ شرطیہ محملہ اس قضیہ شرطیہ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تقادیر کو بیان نہ کیا گیا ہو، یعنی تالی والا حکم ہو تو مقدم کی تقادیر پر، لیکن مقدم کی تقادیر کو بیان نہ کیا گیا ہو، نہ کل کو نہ بعض کو، اس کو محملہ کہتے ہیں۔ جس طرح کہ اس کی مثال ہے ان کان زید انسان کان حیوانا، کہ اگر زید انسان ہے تو وہ حیوان ہے۔ اب یہاں تالی ہے زید کا حیوان ہونا اور مقدم ہے زید کا انسان ہونا، تو حیوانیت زید یہ سچا آتا ہے مقدم کی تقدیر پر، یعنی جب زید انسان ہوگا تو اس تقدیر پر زید کیا ہوگا، حیوان ہوگا، سچا آئے گا۔ لیکن یہاں مقدم کی تقدیر کو بیان نہیں کیا گیا، نہ مقدم کی بعض تقدیر کو اور نہ ہی مقدم کی بعض تقدیر کو اور نہ ہی مقدم کی کل تقدیر کو، یعنی کل ما قد وغیرہ کے الفاظ نہیں ہیں، اس لیے اس قضیہ شرطیہ کو کہیں گے محملہ۔ تو یہ تھے تقادیر کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ کے اقسام، کہ اگر مقدم کی تقدیر خاص کے اوپر، تقدیر معین کے اوپر تالی والا حکم سچا آئے تو یہ ہے شخصیہ، اور اگر مقدم کی تمام تقادیر پر تالی والا حکم سچا آئے تو یہ ہے محصورہ کلیہ، اور اگر مقدم کی بعض تقادیر کے اوپر تالی والا حکم سچا ہو تو یہ ہے محصورہ جزیہ، اور اگر تالی والا حکم مقدم کی تقدیر پر سچا تو ہو لیکن نہ کل نہ بعض اور نہ ہی کوئی تقدیر معین، تقدیر بالکل بیان نہ کی گئی ہو، نہ کوئی تقدیر معین نہ کل تقادیر، اور نہ اس کو کہیں گے شرطیہ محملہ۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے قضیہ شرطیہ کے باعتبار تقادیر کے اقسام کو جانا۔ امید ہے کہ آپ لوگ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان 3 قضایا کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو ذکر کریں اور مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، علم نافع، عمل صالح اور اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔